بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 شعبان کا روزہ۔ ایک مسئلہ شب برات کے والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی 1 شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ لیکن 1 شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ 15 تاریخ ایام بیض میں ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیض میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا۔ لیکن اگر خاص 15 تاریخ کو خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ اس وجہ سے اکثر فقہاء کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے، وہاں محرم کے 10 تاریخ کے روزے کا ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روز ذکر کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اگر اس نقطہ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس پر ثواب ہوگا۔ باقی اگر کسی کو کوئی خاص خصوصیت نہیں، اس روزے کی باقاعدہ سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شب برات الحمدللہ فضیلت کی رات ہے، اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ باقی جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کی گئی ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کی گناہوں کی مغفرت کی گئی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں کہ جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی پھر تو میں لٹ گیا، اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا دیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات میں آئے تو حلوہ پکا لیا کرو۔ ویسے تو سارے سال کے کسی دن بھی حلوہ پکا سکتے ہیں، حلال ہے جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھانے کو، لیکن شب برات میں اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کی کوئی روایت ہے، نہ صحابہ کے آثار ہیں، نہ تابعین کے عمل میں اور بزرگان دین کے عمل میں بھی کہیں اس کا کوئی ذکر ہے۔ لیکن شیطان نے تو لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے۔ اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام حلوہ پکانے کا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑا کہ یہ کہہ دیا کہ جب شب برات میں اس کا خاص طریقہ سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت بھی جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں